سن 622 عیسوی مکہ کی سرزمین ظلم، تکلیف اور اذیت کا میدان بن چکی تھی۔ مسلمان دن رات ستائے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق نے قریش کے دلوں کو ہلا دیا تھا، مگر وہ حق قبول کرنے کی بجائے دشمنی پر اتر آئے۔ انہی دنوں اللہ کا حکم آیا، اے نبی اب مکہ چھوڑ دو، مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قریش نے گھر کے گرد پہرا لگا دیا تاکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو انہیں شہید کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود گھر سے نکل کر وہ آیت تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، کسی کو خبر نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ دونوں رات کے اندھیرے میں غار سور کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 دن وہاں قیام کیا۔ قریش کے سرداروں نے چاروں طرف تلاش کی، یہاں تک کہ وہ غار کے دہانے تک جا پہنچے۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں وہ جھانک نہ لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن بعد دونوں مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے۔ راستے میں دشمن پیچھا کرتے رہے، انعام مقرر کیا گیا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ جب مدینہ کی سرزمین نظر آئی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں دیوانہ وار نکل آئے۔ بچے نعرے لگا رہے تھے، طلع البدر علینا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ اسلام کی نئی صبح تھی، جہاں مکہ کے مظلوم مسلمان اب مدینہ کے معزز شہری بننے جا رہے تھے، اور وہیں سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی، امت کی تقدیر بدلی اور دنیا کے نقشے پر عدل و ایمان کا نظام قائم ہوا۔